الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد المحمدين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صلوات محمد وعلى سورہ اعراف کی آیت کو مسلسل پڑھ رہا ہوں، جس میں اللہ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ واقعات کو تم بیان کرو، شاید سننے والے سوچنے لگے، فکر کرنے لگے، اور حقیقت میں جس دن بھی کسی انسان کو سوچنے کی توفیق حاصل ہو جائے یقیناً اسے اجالا مل جائے گا اور راستہ دکھائی دینے لگے گا۔ ضرورت ہے کہ اس واقعات کو ایسے بیان کیا جائے کہ انسان کے عقل اور شعور اس میں فکر کرنے لگے، سوچنے لگے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ فکر اصل میں پانے کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ آدمی سوچتا اور اپنے ذہن کو لگاتا ہے اس لیے تاکہ جو چیز نہیں پائی ہے، جہاں تک نہیں پہنچا ہے، اس کو پا لے یا اس تک پہنچ جائے۔ اسی لیے آدمی فکر کرتا ہے، غور کرتا ہے۔ حقیقت میں ہر آدمی کے لیے یہ ضرورت ہے کہ صرف دنیا ہی کے بارے میں وہ غور نہ کرے، سوچے نہ، فکر نہ کرے، بلکہ اس کو سب سے زیادہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے ہے، فکر کرنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان سے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی اگر اختلاف نظر پایا جاتا ہے تو غور کیجیے، تلاش کیجیے، مگر مذہب کے معاملات میں جب انسان آتا ہے تو یہ کہتا ہے کون ان چکروں میں پڑے، نہ ہم اس کو مانیں گے نہ اس کو مانیں گے، بے دین ہو جاتا ہے آدمی۔ میں عرض کروں گا عزیزو، آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ انسان اگر راستے پہ جا رہا ہو اور کہیں چوراہے پہ پہنچ جائے جہاں سے 3-4 راستے نکلتے ہوں، تو کیا یہ آدمی کہہ کر کے واپس چلا آئے گا کہ راستوں کے چکر میں کون پڑے، چلے گھر ہی واپس چلتے ہیں؟ اگر وہ عقل مند آدمی ہوگا، وہ سوچے گا، فکر کرے گا، غور کرے گا، معلوم کرے گا ان چاروں راستے میں سے کون سا راستہ مجھے منزل پہ پہنچائے گا۔ یہ انسان کی عقل اور شعور کا تقاضا ہے کہ جہاں اختلاف ہو اس میں سے صحیح کو معلوم کرنا، اس میں سے صحیح کو معلوم کرنا، نہ یہ کہ جس پر چل رہا اسی پہ چلتا رہے اور نہ یہ کہ واپس چلا آئے، بلکہ اس میں دیر لگے گی مگر یہ کہ وہ اس کو صحیح کو معلوم کرے گا تاکہ منزل تک پہنچ جائے۔ آخر مذہب میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو آدمی کیوں یہ کہتا ہے اس میں چکر میں کون پڑے، بس جہاں ہیں وہیں رہیں گے، ہم جس پر چل رہے اسے چلے۔ اس کو صحیح کو پتہ لگانا چاہیے کہ صحیح کیا ہے۔ مثلا اگر آدمی دسترخوان پہ بیٹھ جائے تو دسترخوان پہ اگر 4 قسم کے کھانے ہوں تو اٹھ کے چلا جائے گا کہ کون کھانوں کے چکر میں پڑے، مثلا ایک ہوتا تو کھا لیتے، مثلا یہ مختلف قسم کے نہیں۔ اگر بیمار ہے تو جو اس کی صحت کے قابل ہے اس کا انتخاب کرے گا، پوچھ لے گا کہ اس میں کون سے مجھے نقصان نہیں کرے گا اور کون مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ مذہب میں آ کر اس کو تو نہیں اندازہ ہوتا کہ کون سا راستہ جہنم لے کے جائے گا اور کون سا راستہ جنت لے کر کے جائے گا۔ اس کو چاہیے کہ اس کی تلاش کرے، معلوم کرنا چاہیے کہ واقعہ اور حقیقت کیا ہے۔ مذہب کے معاملات میں آدمی نہیں تلاش کرتا۔ قسم ہے پروردگار عالم کی کہ یہ توفیق ہے ہماری، بلکہ پھر میں پہلے دن کی طرح اس کہوں گا کروڑوں سلام ہو سرکار حضرت اولیاء مقام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو، کہ انہیں نے ہمیں ایک ایسا فرش دے دیا ہے جہاں آنے کے بعد جہاں عمر کی قید نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک دانشگاہ ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے، یہ ایک مدرسہ ہے جہاں عمر کی قید نہیں ہے، کسی عمر کا بھی آتا ہے اور بھولی ہوئی چیزوں کو جان لیا کرتا ہے۔ ایک کاش کی اس جگہ پہ آنے والا جو ہے ذرا سا معتبر ہو اور وہ ذمہ داریوں کو نبھا بھی رہا ہو اور لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھ بھی رہا ہو، تو یقین جانیے یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں سے انسان ہر بھولی ہوئی چیز کو جان سکتا ہے، اور خصوصاً مذہب
مذہب اسلام سرکار رسالت آپ کے بعد نہ جانے کتنے راستوں میں تقسیم ہو گیا ہے، کیونکہ آج ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تلاش کریں۔ میں نے کل بات چھوڑی تھی، جہاں تک وہیں سے بات شروع کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو میں نے کل بات کہی تھی صراط کی، یہ 3 لفظیں ہیں، طریق راستہ، سبیل راستہ، صراط راستہ۔ پہلے ہی سورہ جسے ہر مسلمان 5 نمازوں میں اگر وہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اس میں دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہ اپنی بات ہے کہ وہ کہے، دعا کرے کہ مجھے راستہ دکھا، یا یہ دعا کرے کہ مجھے راستے پر باقی رکھ۔ یا مسئلہ ہے کہ کیسا وہ ترجمہ کرتا ہے، لیکن کہتا ہے صراط ہی کہ راستے کی دعا کرتا ہے۔ میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو، قرآن میں راستے کی دعا ہے، منزل کی نہیں ہے۔ اور کیجیے گا، راستے کی دعا ہے، بات منزل کی نہیں کی جا رہی ہے، جو ہمارے منزل اور مقصود ہے اس کی نہیں۔ منزل کا پتہ ہو تو آدمی صرف منزل کو پوچھتا ہے کہ منزل کا نام کیا ہے، یا یقین پیدا کرتا ہے کہ منزل ہے کیا، لیکن اب اس کے بعد اس کا کام کیا ہوگا کہ اس منزل تک، اس مطلوب تک، اس مقصود تک کس راستے سے پہنچا جائے۔ یہی اس کی ضرورت ہے کہ راستہ تلاش کرے کہ کس راستے سے اسے وہاں تک پہنچنا ہوگا۔ اس لیے دعا کا ہے قرآن میں راستے کی، منزل ہر ایک کو پتا ہوگی۔ مثلا کہے گا کوئی آخرت، کوئی کہے گا قیامت، کوئی کہے گا جنت، کوئی کہے گا سعادت، جو بھی کہے وہ ہماری منزل ہے، مگر اس آخرت تک، اس سعادت تک، اس کامیابی تک، اس جنت تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، اسی کی دعا کری جا رہی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر ثابت قدم۔ راستہ اگر صحیح مل گیا تو منزل صحیح مل جائے گی۔ عزیزوں، جس دن سے آپ نے یہ جگہ لی ہے، ہر ایک کو آپ ٹیکسٹ کر رہے ہیں کہ یہ جگہ ہوگی۔ ہر آدمی کو جب منزل کا پتہ ہو گیا کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، تو اپنا ایک ٹام لے دیا، اس پر تلاش کرے، یا نقشے کی کتاب لے لی، اس پر تلاش کرے کہ کون سا رستہ ہوگا جس سے ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ رستہ تلاش کرتا ہے۔ عزیزوں، بات آگے کبھی کہوں گا، ہم کہتے ہیں ٹام، یہ تو کمپنی کا نام ہے، اصل میں کیا ہے؟ اسکائی نیویگیٹر۔ اسکائی نیویگیٹر آسمانی رہنما۔ دنیا نے بھی بنایا تو دنیاوی رہنما نہیں بنایا، آسمانی رہنما بنایا۔ رہنما جو ہے آسمانی ہونا چاہیے، ہے ادھر کا ہونا چاہیے، جو جتنا بلند ہوتا ہے زمین کے راستوں کو اتنا ہی زیادہ جانتا ہے۔ دنیا نے بنایا کہ بتایا کہ اسکائی آسمانی، جس کو ہم قرآن کی زبانی میں کہتے ہیں الہی۔ یعنی میں یوں کہوں کہ آپ نے اگر اسکائی نیویگیٹر بتایا وہ بنایا تو اس میں جتنے بھی علوم تھے زمین کے، یہ نقشہ تھا، اس کے حوالے کر دیا۔ کوئی بھی آگاہ آدمی نے اس کے حوالے کر دیا۔ اب تو جب اس کے حوالے کر دیا تو اپنے علم کو جیسے ہم نے لگایا وہ بتاتا چلا جا رہا۔ یہی ہم کہتے ہیں جو آسمانی ہدایت کرنے والا ہوتا ہے اسے امی نہیں کہنا چاہیے، اس کو تعلیم دیا ہے جس نے ہدایت کے لیے بھیجا، اس کو تعلیم اس نے دیا جس نے ہدایت کے لیے بھیجا، جس نے بنایا اسی نے اس میں فیڈ کیا۔ البتہ میں جانتا پھر اس کا آدمی سوچے گا کہ اس کا کیا کمال ہے، جس نے اسے دیا ہے اس کا کمال ہے۔ ہاں یقیناً صرف مشین ہو تو مشین میں جو کچھ ڈال دیا جائے جس نے ڈالا ہے اس کا کمال ہے، لیکن یہاں بات مشین کی نہیں ہے۔ اس نے جتنا علم دیا، علم کے ساتھ ساتھ یقیناً اسے عقل بھی دی ہے، اسے عقل بھی دیا ہے، اور عقل دینے کے بعد جو ہے یعنی ان کا علم دنیا کا علم نہیں ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتا کہ اگر تم نے دنیا میں کہیں اسے تعلیم حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو امی نہ کہہ دینا، ان پڑھ نہ کہہ دینا۔ ہم کسی کو عالم مانتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ کہاں کا سرٹیفکیٹ ہے؟ عزیزوں، دنیا میں دیکھ کر کے دنیا ہی کی دانشگاہوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جو ادھر سے آتا ہے، ادھر سے آنے والے کے لیے دنیا کی دانشگاہ نہ تلاش کریں۔ وہ یہ کہتا علم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو تعلیم دی ہے، سارے انبیاء کو تعلیم اس نے دی ہے۔ تو جیسا بتانے والا
والا ہوتا ہے، اور جب بتانے پہ آتا ہے کہتا میں دنیا سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ سلام پر محمد و آل محمد۔ تو کل میں نے جب بات جہاں تک تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا، بالکل وقت کم ہو گیا، جب میں نے ایک بات ترک کر دی تھی، عرض کرنا چاہوں گا اسے۔ عرض یہ ہے کہ سارے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ زمین کو حجت خدا، ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے، اور معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لولا الحجہ لصاحت الارض باہلھا، اگر حجت خدا نہ رہے تو یہ زمین اپنی جگہ نہیں رہ سکتی، فنا ہو جائے گا، اہل زمین کو لے کے فنا ہو جائے گا۔ حجت خدا گویا بقائے کائنات کا کی وجہ ہے، یعنی اگر دنیا قائم ہے تو کوئی قائم ہے، قائم کے وجود سے دنیا قائم ہے، حجت خدا کو ہونا چاہیے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کل وہ یہ کہ جناب حضرت عیسیٰ، سوچئے گا جا کر کے اپنے بستر پر بھی غور کیجیے گا، کوئی بات سوال کے نکلے تو پوچھئے گا۔ جناب حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 550 سال کا فاصلہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ سے لے کر کے ہمارے نبی کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی، 550 سال، مگر زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رہنا ہے، زمین کو حجت خدا سے خالی نہیں رہنا ہے۔ اس لیے ہمارے معصوم نے فرمایا کہ حجت خدا ہونا چاہیے، وہ چاہے ظاہر بظاہر ہو چاہے وہ باہر ہو، مگر ہونا چاہیے، اسے ہونا چاہیے۔ تو اس 550 سال میں حجت خدا کا پتہ تو ہونا چاہیے کہ کون حجت خدا ہے، ہمارا فریضہ نہیں، اس لیے کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن حجت خدا تو ہونا چاہیے ہے، چاہے وہ سامنے رہا ہو یا سامنے نہ رہا۔ آخر نبی کریم جب اس دنیا میں آئے تو اس سے پہلے حجت خدا ہونا چاہیے۔ ایک علمی گفتگو ہے، توجہ تک، ایک علمی گفتگو ہے کہ جو بعد میں حجت خدا موجود ہوتے ہیں، اس حجت خدا کو پہلے والا حجت خدا ساری امانتوں کو حوالے کرتا ہے۔ الہی جتنی امانتیں ہوتی ہیں، پہلا والا حجت خدا دوسرے والے حجت خدا کو حوالے کرتا ہے۔ ہر امام کے بعد جب دوسرا امام آئے گا تو پہلا امام دوسرے امام کو وہ ساری امانتیں حوالے کرتا ہے۔ وہ مسئلہ عصمت کا ہوتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا، مگر یہ کہ وہ حوالے کرتا ہے۔ آخر جب ہمارے نبی کریم آئے ہیں تو ہمارے نبی کریم سے متصل حجت خدا کون؟ ہمارے نبی کریم سے متصل حجت خدا کون ہے جس نے ان امانتوں کو حوالے کیا ہے؟ میں کہوں گا پڑھیے گا وہی کتاب، ابو طالب مومن قریش، ابو طالب مومن قریش، ابو طالب اس حجت خدا کا نام ہے جنہوں نے نبی کریم کے آنے کے بعد ان ساری امانتوں کو حوالے کیا ہے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس موجود ہے۔ سلام پر محمد و آل مجلس کے فیض سے کچھ بات ذہن تک پہنچانے کے لیے ایک حدیث پڑھتا ہوں، اور یہ حدیث جو میں نے مطالعہ کی ہے، غور کیجیے گا، یہ کتاب ہے نہج الفصاحہ، ایک ہے نہج البلاغہ، یہ سرکار مولا کائنات کے خطبات کلام کا مجموعہ ہے، اور نہج الفصاحہ جو ہے سرکار سادات مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کا مجموعہ ہے، اس میں، اور اسی میں یہ حدیث موجود ہے۔ غور کیجیے گا، دو حدیثیں پڑھوں۔ پہلی حدیث پڑھتا ہوں، نبی کریم نے فرمایا من ربا صغیرا حتی یقول لا الہ الا اللہ لم یحاسبہ اللہ، جو شخص کسی چھوٹے بچے کی تربیت لا الہ الا اللہ کر دے تو اللہ ایسے مربی کو بلا حساب و کتاب بخش دے گا۔ پھر میں کو ترجمہ کر رہا ہوں، غور کیجیے گا۔ نبی فرماتے ہیں جو کوئی بھی کسی چھوٹے بچے کی تربیت لا الہ الا اللہ کرے، اللہ ایسے مربی کو بلا حساب و کتاب
بات اولاد کی نہیں ہو رہی، بات چھوٹے بچے کی ہو رہی ہے۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچے کی تربیت کا شوق ہوتا ہے۔ مسلمان ہے تو اسے کلمہ تو سکھائے ہی گا، اگر مسلمان ہے تو اسے کلمہ بہرحال سکھائے گا، مگر نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو والدین اپنے بچے کی تربیت لا الہ الا اللہ کرے، بلکہ یہ کہا جو کوئی کسی چھوٹے بچے کی تربیت لا الہ الا اللہ کرے وہ بلا حساب و کتاب معاف کیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ یعنی مطلب یہ کہ اگر نبی کریم نے یہ کہہ دیتے کہ جو والدین اپنے بچے کی تربیت لا الہ الا اللہ کریں گے، تو دنیا میں بہت سے ایسے بھی افراد ہیں جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے مگر اللہ کے مستحق تو ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، توجہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو کیا انہیں بارگاہ عصمت میں آ کے شکایت کا موقع نہیں ہوگا کہ اگر اتنا بڑا ثواب دینا تھا، اگر اتنا بڑا ثواب دینا تھا تو عدل الہی کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں بھی اولاد ملتی تاکہ ہم بھی تربیت کرتے۔ نبی نے پہلے ہی کہہ دیا بات اولاد کی نہیں ہے، بات چھوٹے بچے کی ہے۔ جس کو بھی یہ ثواب لینا ہے اگر اس بچے کی تربیت لا الہ الا اللہ کر دے تو اللہ اسے بلا حساب و کتاب معاف کر دے گا، بلا حساب و کتاب اسے معاف کرے گا۔ جو کوئی بھی بات لا الہ الا اللہ سکھانے کی نہیں ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے، اور میں یہ سمجھوں گا میری آج کے مجلس میں شاید یہ بات ذہن میں رہ جائے گی، تو یہی آج کا سبق ہے، یہی آج کا درس ہے کہ نبی کریم نے یہ نہیں کہا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ سکھا دے، یہ کہا مر رب تربیت لا الہ الا اللہ کرے۔ تربیت لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی میں۔ کبھی دولت معبود بن کر کے آ جاتی ہے، کبھی شہرت معبود بن کر کے آ جایا کرتی ہے۔ انسان حقیقت کو چھوڑ دیتا ہے دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عہدے کے لیے، اور اس طرف سے نکل جاتا ہے۔ لیکن تربیت لا الہ الا اللہ تو صرف ایک تاریخ اور واقعے کو اشارتاً بیان کروں گا کہ جناب حضرت بلال کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر کے، جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے سینے پہ پتھر رکھ کے اس پر آدمی کھڑا ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ چھوڑ دیں آپ کو زندگی مل جائے گی۔ بلال کہتے کیا ہیں؟ اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فضا میں اڑا دو گے تو ہر ٹکڑا گرنے سے پہلے کہے گا لا الہ الا اللہ۔ یعنی جنہوں نے تربیت پائی وہ بتانا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ چھوڑ کے جینا مر جانا ہے، اور لا الہ الا اللہ پہ مر جانا مر کے جینا ہے۔ حقیقت میں یہ لا الہ الا اللہ حیات دیتا ہے زندگی، مگر لا الہ الا اللہ کیسے؟ کیا یہ کون مسلمان نہیں کہتا ہے؟ تربیت کا مطلب یہ کون مسلمان نہیں کہتا لا الہ، مسلمان ہو اور لا الہ الا اللہ نہ کہے۔ مگر اس چیز کو ہمارے 8ویں امام نے فرمایا ہے، جب آپ شہر کوس کی طرف جا رہے ہیں اور سینکڑوں ہاتھ میں قلم دعوات ہے، فرد رسول کچھ کہیں ہم لکھ دیں، میں یہ کہوں گے یہ تاریخ بھی ماضی کے تاریخ کو چڑھاتی ہے۔ یعنی کبھی قلم کاغذ مانگا گیا تھا اور نہیں دیا گیا، آج مانگا نہیں گیا ہے، لوگ لے کے آئے ہیں کہ بتائیں ہم لکھ لیں، اور فرزند رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے، میرے بابا سے ان کے بابا نے، ان کے بابا سے ان سے ان کے بابا، یہاں تک کہ علی مرتضیٰ نے رسول اللہ سے جبرائیل نے لوح سے، لوح نے قلم سے، قلم نے اللہ سے یہ روایت کی ہے کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ، کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ خدا کہتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو میرے اس مضبوط قلعے میں آ جائے گا میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ یہ کہ خاموش رہے، لوگوں نے لکھ لیا، جب لکھ لیا تو دیر کے بعد آپ نے جملہ کہا وَلَكِنَّ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، لیکن صرف کلمہ دہرانا نہیں، کلمے کو اس کے شرط اور شرائط کے ساتھ نہیں۔ یہ کلمہ یہ توجہ کی ضرورت ہے جانے گرامی، معصوم کو جملہ کہتے ہیں، ہر جملے میں ایک معنی اور مفہوم ایک حقیقت ہوتی ہے، لیکن بشرطها،
وہ شرائط کیا؟ خالی شرائط کہہ دیتے، خالی شرائط کہہ دیتے، لیکن کہنے شرطہا و شروطہا، شرط کلمہ رسالت رسول ہے اور شرائط کلمہ ائمہ کی امامت ہے، لیکن بشرطہا و شروطہا، کہ اس کلمے کو شرط کے ساتھ ہو رہا ہے اور شرائط کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ یوں ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ من ربا صغیرا حتی یقول لا الہ الا اللہ، جو تربیت لا الہ، جو بات کہنے کے من اس حدیث کو دہرائی ہے اس پر غور کیجئے گا۔ ہم جیسا گنہگار اگر تربیت لا الہ الا اللہ کر دے تو بلا حساب معاف کر دیا جائے۔ پھر دہرا رہا، ہم جیسا گنہگار اگر تربیت لا الہ الا اللہ کر دے تو بلا حساب معاف کر دیا جائے۔ اور کائنات میں کوئی ایسا مربی ہو جو کلمہ بچانے والے کو پال رہا ہو، ایک گود میں رسالت پل رہی ہو تو دوسری گود میں امانت پل رہی ہو۔ اور اس کے لیے کہا جائے کہ نعوذ باللہ وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں، مسلمان تو اگر تربیت کلمہ کر دے تو بلا حساب معاف کر دیا جائے، اور جو ان کو پالے جن سے کلمہ ہے، جن سے کلمہ ہے، اس کا درجہ کیا ہوگا؟ اس لیے کل کی بات دہرا اللہ کیا جی کہتے ہیں اگر میرے بابا ساری کائنات کی شفاعت کرے تو اللہ ان کی شفاعت کو رد نہیں کر سکتا ہے۔ سماعت رکھت مدعا یہ بھی سرکار نبی کریم کہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احد حتی اکون الیہ احب من نفسہ، میرا مومن کوئی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے سے زیادہ نہ چاہتا۔ توجہ کرو، میرا مومن کوئی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے سے زیادہ نہ چاہتا۔ یعنی اگر میرا اور اس کا مقابلہ ہو جائے کسی مسئلے میں تو اپنے کو حیثیت نہ دے، میری ذات کو حیثیت دے۔ ایک میرا مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک میری ذات کو اپنی ذات سے نہ چاہے اور مجھ کو اپنی اولاد سے زیادہ نہ چاہے اور مجھ کو اپنے دوستوں سے زیادہ نہ چاہے اور مجھ کو اپنے والدین سے زیادہ نہ چاہے۔ یعنی اتنی شرائط لگا کے کرے میرا مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک مجھے اپنے سے، اپنے والدین سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اولاد سے زیادہ نہ چاہے۔ بات اگر نبی کی ذات کی آ جائے تو اولاد قربان کرنا پڑے تو قربان کر دیں۔ ہماری ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیا، اگر کوئی دکھائی دے رہا ہے تو ہم نے دیکھا ابو طالب رات کے سناٹوں میں رسول کے بستر پر علی کو لٹا کے بتانا چاہتے ہیں بستر بدل دے کہ اگر جو ہے کوئی حملہ کرے تو رسول بچ جائیں، میری اولاد قربان ہو جائیں۔ عملاً بتا رہے ہیں کہ میں رسول کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہ رہا ہوں، یہ عملی ثبوت ہے۔ تو گویا بتانا تھا مومن وہی کلمہ دہرا لینے کا نام جو ہے، کلمہ دہرا لینے کا نام خالی نہیں ہوتا، بلکہ میں کہوں گا کہ مسلمانوں میں بہت ساری سنتیں ہیں آج بھی، بلکہ ہمارے ہاں اردو میں تو سنت بولی بھی نہیں جاتی ہے، لیکن باہر میں بولی جاتی ہے، کیونکہ میں لکھنؤ بولتا تو شاید اس کے لیے احتیاط کرتا، میں لکھنؤ میں نہیں بول رہا ہوں، لہٰذا میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے معنویت کی طرف اور اس کے دوسرے مطلب کی طرف کوئی مفہوم نہیں جائے گا۔ سنت بولتے ہیں، خود سنت کے لیے بھی سنت ہے۔ دیکھیے یہ میں نے لکھنؤ کا لفظ بنا، سنت کے لیے بھی سنت ہے، بھئی آج فلاں کی سنت ہے، آپ سمجھے فلاں کی سنت ہے، تو سنت کی بھی سنت ہے نا،
لیکن جو سنت کے لیے سنت کرتے ہوں، کلمہ پڑھوائی تو سنت کسی کے یہاں نہیں ہے۔ بھائی کوئی مسلمان یہ نہیں کرتا ہے کہ بھائی یار میرا بچہ کہتا ہے اگلا جیسے سنت کے لیے سب کو اعلان کر دیا کہ سنت ہے، ویسے اعلان نہیں کرتا کہ آج کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے۔ یعنی کلمے کا اعلان کر کے نہیں بتانا چاہتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیا تو آج مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان ہو گیا۔ جب آج آپ کیا نہیں ہے تو کل ابو طالب کے گھر میں کون ڈھونڈا جا رہا ہے؟ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ جب تک نہیں پڑھے۔ اگر پہلے وہ کفر کا گھرانہ دکھائیں تب تو نہ، پہلے وہ ثابت کرنا ہوگا جو ہمیشہ محافظے خانے کعبہ رہے ہو، عبادت ان کے ہاتھ میں رہی ہو، دین کا طرح تسلسل ان کے ہاتھ میں رہا ہو، تو آپ کو سمجھنا چاہیے ہے کہ یہ حجج الہی کے تسلسل کا نام ہے۔ جواب رحمۃ اللہ سارے واقعات کی روشنی میں حقائق کو جاننا اور دین کے سچے راستے پہ آ جانا، آدمی کو تلاش کرتے رہنا چاہیے، خاموشی سے کسی راستے پہ نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اس راستے کو یقینی بنانا چاہیے کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں وہ راستہ مجھے منزل تک پہنچانے والا ہے یا نہیں پہنچانے والا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ راستہ مجھے کہیں دوسری جگہ لے کے چلا جائے۔ یہ اس کل میں نے جیسا کہ اس فراق میں نہ رہے کہ ہر راستہ وہی پہنچاتا نہیں، ہر راستہ وہی نہیں پہنچاتا ہے، سیدھا ہی راستہ پہنچائے گا۔ اور سیدھا راستے کے لیے نبی سے اللہ نے کہلوایا کہ اس کو آپ کو پہنچانا ہے، اگر اسے نہیں بتایا تو آپ نے کچھ نہیں بتایا، کل تذکرہ کر چکا ہوں۔ اور علی اپنی زندگی بھر کہتے رہے انا اللہ صراط اللہ المستقیم، میں ہی اللہ کا سیدھا راستہ، اللہ کا سیدھا راستہ میں ہی ہوں۔ اور جب ان کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہوتے ہیں سلام کرنے کے لیے تو سلام جب کرتے ہیں تو وہ بھی اس سلام میں یہ ہے السلام علیکم یا صراط اللہ، اے اللہ یہ صراط آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ تو یہ صراط ہے، اس صراط تک پہنچنا چاہیے۔ اور جمع نے میں نے بتایا کسی جمع نہیں آتی ہے، ایک تنہا راستہ ہے، اسی تسلسل کا نام ہے رسالت سے ولایت تک اور ولایت سے قائم آل محمد تک۔ جب تک ان راستے پر آدمی نہیں رہے گا یقین جانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میں حضرت عبداللہ السلام کی کتاب قلب سلیم پڑھ رہا تھا، توجہ چاہوں گا کہ غور کیجیے گا۔ اس قلب سلیم میں ایک واقعے کو نقل کیا ہے، نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک زائر سرکار مولا کائنات زیارت کے لیے گیا، دوسرے ملک سے اس ملک جا رہا، کسٹم پر تفصیلات ساری لکھی مگر میں اس کو بہت مکمل نہیں دہرا رہا ہوں، خالی نتیجے تک غور کیجیے گا اور حوالہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ بہت معتبر ہے، نام بھی معتبر ہے، کتاب بھی معتبر ہے، بہت مشہور ہے کتاب قلب سلیم۔ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پہنچا ہے تو بارڈر پر جب امیگریشن جس پر کہتے ہیں اس پر جو آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ مسئلے کے شیعہ سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ زیارت کے لیے، مولا کی زیارت کے لیے، چونکہ نہیں تھا لہٰذا اس نے اسے آیا اور محسوس کیا کہ ستا رہا ہے، اس نے کہا میں جا کے شکایت کروں گا، میں مولا سے جا کے شکایت کروں گا۔ یہ بھی ایمان ہے، آدمی اتنا یقین ہو کہ وہ قبر میں نہیں ہے، جیسے کل زندہ تھے وہ آج بھی زندہ ہے، وہ سنتے بھی وہ جانتے بھی ہیں۔ موقع ہوتا اور میں موقع ہو یا نہ میں انشاءاللہ اس کا تسلسل میں بیان کروں گا، اگر رہ جائے گا تو میں کل بیان کروں گا۔ اسی لیے ہمارے یہاں یہ جب انسان زیارت ہو جائے تو جو ہی نہ چلا جائے، بلکہ ہمارے یہاں یہ کہ اذن دخول پڑے، یعنی کھڑے ہو کر کے دروازے پر اجازت دے کہ میں آیا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں گنہگار ہوں اور آپ کے کرم سے یہ بعید ہے کہ آپ اجازت نہیں دیں گے، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اجازت دی ہے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ نبی نے فرمایا کہ جب کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو اگر دور سے سلام کرتا ہے تو اس کا سلام ہم تک پہنچایا جاتا ہے، قریب سے گفتگو کرتا ہے تو ہم سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، ہم سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ کہا میں شکایت کروں گا، یہ مسکرائے، ہنسا، ٹھیک ہے جاؤ، تو چھوٹے جا شکایت کرنا۔ آیا زیارت کرنے کے لیے ذریعے مولا کو پکڑے کر اس نے شکایت کی، شکایت کر کے جا کے سویا ہے تو خواب میں امام کو دیکھا اور امام نے صرف اتنی کہا کہ تم اسے معاف کرو،
امام کا معاف، اس کا مجھے اتنا دکھا تھا کہ امام کی بات کو اس نے انکار کیا، مولا میں نہیں معاف کروں گا، مولا میں معاف نہیں کروں۔ اور پھر دوسرے دن جا گیا اور زیارت کرنے کے بعد، اور جا کر کے پھر کہا کہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے ہی کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اس نے مجھے ستایا۔ دوسرے دن جب زیارت کر کے آتا ہے اور سویا ہے بخار میں، دیکھا مولا نے یہی کہا کہ اسے معاف کرو، اسے معاف کرو، پھر منع کر دیا۔ تیسرے دن آیا تو جب خواب دیکھا تو امام نے لفظ سے بدل دیے، اسے میری خاطر سے معاف کر دیا، یہ میری خاطر سے اسے معاف کر دیا۔ تب اس نے پوچھا آپ کی خاطر سے؟ کہا ہاں۔ کیوں مولا؟ اس لیے کہ ایک دن یہی آدمی سواری پر سوار ہو کر کے گھر سے گزر رہا تھا اور اس نے میرے اس گنبد کو دیکھا تو میرے احترام میں سواری سے اتر گیا، میرے احترام کے سواری سے اتر گیا تھا اور پیدل اتنی دور تک چلا جتنی دور تک دکھائی دیتا رہا میرے احترام میں۔ تو چونکہ اس نے میرے احترام میں اتنا کیا تھا تو اس کا میرے اوپر حق ہے، میری خاطر سے اسے معاف کر، میری خاطر سے اسے معاف کر دو۔ 2-4 روز ہفتے پر زیارت کے دن تھے، اس نے زیارت کیا تو جاننے لگا کہ وہی ادھر سے گزرا اور وہی تھا۔ وہ دیکھ کے مسکرایا، تم نے شکایت کی؟ تم نے شکایت کی؟ ہم نے شکایت کی تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا، کیا ہوا؟ کہ ہاں میرے آقا نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ فلاں دن تم ادھر سے گزر رہے تھے تو اس گنبد کو دیکھ کر کے احترام میں اتر گئے تھے؟ سوچا، یاد آ گیا، کہا چونکہ امام نے تمہارے اس احترام کو احترام دیا ہے، تمہارے اس احترام کو عزت دی ہے کہ تم نے میرا حق مانا تو میرے اوپر تمہارا بھی حق ہے، لہٰذا اس حق کے بدلے میں تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ارے جو اپنے قاتل کو پانی نہیں شربت پلا دے، دشمن اگر عزت دے گا تو بھلا اس کا حق عزیزو، اگر دشمن بھی اتنا احترام کرے تو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ کوئی مولا مان کر کے سلام کرے تو کیوں نہیں جواب دیں گے؟ سلام پڑھے محمد آج یقین کیجئے ضرورت ہے کہ انسان ان حقائق کو جانے، ان چیزوں کی طرف پہنچے۔ جب تک آدمی ان چیزوں کی طرف نہیں پہنچے گا، سوچے گا نہیں، غور نہیں کرے گا، فکر نہیں کرے گا، یقین کیجئے وہ حقائق کی طرف نہیں آ سکتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ میں پھر ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا کہ دور کیا جاتا ہے بدعت کہہ کر کے کہ بدعت ہے، دور کیا جاتا، رسول کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ اگر ہر چیز رسول کے زمانے میں ہونے والی ہی چیز صحیح ہے تو جو آج بدعت کہہ رہا وہ خود ہی رسول کے زمانے میں تو خود بدعت ہے، وہ خود بدعت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ خود بدعت ہے۔ آپ کہاں زمانے میں تھے جب آپ اس زمانے میں نہیں تھے؟ یہ لباس جو آپ پہنے ہیں رسول کے زمانے میں بتا دیجیے، خود یہ بدعت ہے۔ یہ لباس نام بھی نہیں جانا جاتا تھا، اس طرح کے لباس میں خود میں یقین کیجئے کہ ابھی حج میں تھا، میں اتفاق سے ہمارے گروپ میں جو ہے ایک ایسا گروپ ہے جس میں تمام مذاہب مساکین مسالک کے لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے، مثلا شوہر اہل سنت میں تھے، بیوی شیعہ ہیں یا اس کو الٹے ہیں مثلا۔ تو ایک خاتون ہمارے پاس آئی، مجھے عالم کو دیکھ کر کے جو ہے ان کے دل میں بہت دنوں سے بے چین رہی ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ مولانا مجھے البتہ میں حج میں ہوں، میں حج کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا، مگر ایک چیز ہے، سوال ہے، میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سینہ کوبی، یہ ماتم، یہ چیز چیخنا، یہ چلانا کیا دین کا حصہ ہے؟ کیا دین کا حصہ ہے؟ میں سمجھ کہنا ہے، میں نے کہا نہیں، دین کا حصہ نہیں۔
جیسے آج کی شلوار کرتا پہنے دین کا حصہ نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن کسی ایک چیز کا حصہ ہے براہ راست۔ دین کا حصہ محبت ہے، اس محبت کی علامت یہ ماتم ہے۔ دین کا حصہ وہ محبت ہے۔ جیسے اگر آج کے گھر میں انہیں چونکہ مثال ہوتی ہے، جیسے بہت سارے جو ہے فوجی جو ہیں شہید ہو جاتے ہیں، وہ شہید جیسے امام حسین شہید ہوئے جیسے نام کو بھی کرتا جی، جیسے وہ شہید ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو، اس کے ایک طریقہ الگ ہوگا رونے کا، اس کی اولاد ہو کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، اس کے رشتہ دار ہو کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، خود فوجی لوگ ان کا اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے، مختلف ہوگا، مگر اظہار محبت اور اظہار لگاؤ کو بتاتے ہیں۔ بیوی اپنے لگاؤ کو کسی اور طرح سے بتا رہی ہوتی ہے، بچے اپنے لگاؤ کو کوئی اور طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں، ماں اور ملک والے لوگ اپنے لگاؤ کو کسی اور طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خود عمل اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے، محبت کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے لگاؤ کو بتائے کہ ہمارا کتنا اس سے لگاؤ ہے۔ انسان جس طریقے سے بات سمجھتا ہوں کیا وہ یقیناً سمجھ میں آنا چاہیے کہ اگر محبت ان سے، محبت ہمارے دین کا حصہ ہے کہ بغیر ان کی محبت کی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، تو محبت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے؟ ان پہ غم کا موقع آ جائے تو رونا، اور رونے کا طریقہ بھی اور اظہار بھی الگ الگ ہو سکتا ہے، لہٰذا جسے بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں، محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ صلوات اور میں ایک بات اور کہہ کر کے چونکہ 35 منٹ تک کا مجھے ٹائم دیا ہے، مجھے پڑھ کے انشاءاللہ تک ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اگر ایک مناسب گفتگو ہے، میں اس کو چاہوں گا اور یہ بھی اپنے درس کے لیے بھی دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ یقین کیجیے کہ ان کے ثواب میں جو بیان کیے گئے ہیں، 2 رکعت نماز سے کہیں زیادہ اس کا ثواب بیان کیا گیا۔ آدمی ذکر سید الشہداء کرے، کہیں ان کے غم میں آنسو بہائے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے ثواب کو واجبات سے زیادہ بیان کیا گیا اور ہے۔ حتیٰ کہ میں اپنی بات کی تائید کے لیے میں انشاءاللہ تھوڑا سا تفصیل کل بیان کروں گا، مگر اشارتاً آج کہہ رہا ہوں، کوئی اگر زیارت امام حسین ہو جاتا ہے، معصوم سے پوچھا کہ اس کا ثواب کتنا ہے، تو روایت الفاظ اور میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں، کامل زیارہ، اور 4 صدی ہجری کے لیے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے۔ اس میں کہا کہ 20 حج کا ثواب، 20 حج کا 100 حج کے زیادہ ثواب، حضور 100 حج 1000 حج سے زیادہ، وہ حیرت کرتا چلا جا رہا اور امام اس میں اضافہ کرتے چلے جا رہا، اور ہے اسی میں روایت ہے کہ جو کوئی امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آتا ہے، وہاں فرشتے ہوتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جب وہاں چلنے لگتا ہے اس کی پیشانی پر ایک مہر لگاتے ہیں۔ قیامت میں محشر میں جب سب کو اٹھایا جائے گا تو ظاہر حسین پر وہ مہر چمکے گی، قبر حسین۔ محشر میں وہ مہر چمکے گی کہ یہ قبر حسین کا زائر آ رہا ہے، یہ قبر حسین کا ظاہر آ رہا ہے۔ یقین کیجیے کے ثواب ہیں 1000 سے زیادہ۔ لیکن میں نے پہلے دن یعنی 2 دن پہلے بھی ذکر کیا تھا، جب بچے کے بارے میں پڑھا تھا کہ بچے کو بوسہ دینا جنت کے واجب ہونے کا، میں نے یہ بھی ثواب بیان کیے، اور بہت سارے اور بھی۔ مثلاً آپ مفاتیح پڑھیے، مفاتیح میں پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اگر کوئی غدیر کے دن، روزے غدیر 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، ایک روزہ 60 سال کے روزے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ میں کتاب کا حوالے دیں، آدمی سوچے کہ 60 سال اس کی عمر کی ہوتی ہے، 60 سال بلوغ کی، یعنی 15 سال نکال دے تو 75 سال 80 سال، ایک روزہ رکھنا ہے، چلو اس کے اتنا ثواب مل گیا۔ یقین دلانا چاہتا ہوں، مجھے ایک ذرہ شک نہیں ہے اس ثواب میں، مجھے ایک ذرہ شک نہیں ہے، مجھے یقین اس سے زیادہ کا ہے۔ روایت میں اتنا کیا ہے،
مجھے یقین اس سے زیادہ تھا، مگر میں صرف اتنا ہی بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی اور دین میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک ہوتی ہے ڈیوٹی جس کو ہم دین میں واجب کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اوور ٹائم جس کو ہم دین میں مستحب اور سنت کہتے ہیں. ڈیوٹی کے ثواب جو ہے اور ڈیوٹی کے اجر جو ہے معین ہوتا ہے، اس کا معین کیا ہوتا ہے کہ اتنا آپ کو اجر ملنے والا ہے، آپ کی تنخواہ اتنی ہے، مگر اوور ٹائم معین نہیں ہوتا ہے. وہ مالک جو ہے اس کی خوشی آپ نے اس کو قبول کر لیا، اس لیے اوور ٹائم ہم پر واجب نہیں ہے. ہم چاہے تو کریں چاہے تو نہ کریں. ہم نے اگر مالک کی بات کو مان کے کر لیا تو اس کی خوشی کہ اس نے ساتھ دیا، اس کا جتنا بھی ثواب دے. عزیزان گرامی، یہ جتنے ثواب بتائے ہیں ہم نے سنت کے ہیں، مستحب کے ہیں، آپ پہ واجب نہیں کیا تھا، مالک کے کہے کو مان لیا، اس کی خوشی کو اس کا ثواب جتنا دے دے. واجب تو نہیں کہتے جس میں خطرہ ہوگا نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، واجب کو تو چھوڑ دینے کا خطرہ ہے کہ گناہ ہوگا، عذاب میں جائے گا، لیکن مستحب کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ اگر اس کو جو مجھ پر فرض نہیں ہے ادا کر رہا ہوں، اس کا مطلب کہ کہنے والے کی بات کو میں مان رہا ہوں، اس کی بات کو میں نے رکھا، مالک اس کا ثواب جتنا بھی دیتے. مگر جو جملہ کہہ رہا ہوں مجھے کہ اوور ٹائم ملتا کس کو ہے؟ جو ڈیوٹی پہ ہو یا جو چھٹی پہ ہو. تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ اوور ٹائم ملتا اسی ہی ہے جو ڈیوٹی پہ ہوا کرتا ہے. سلام پڑھے محمد عزیزو. ایسے ہی اگر ہم دیکھنا چاہیں گے معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والے کو، میں آج ذرا سا اپنے ترتیب سے کر کے، چونکہ معمولاً نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں بتاؤں کہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہنے والوں نے اس محبت کی کیا قدر و قیمت سمجھی ہے. صرف 17 دن کا مسلمان، صرف 17 دن کا. ان کے ساتھ کہہ رہا ہوں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کربلا پہنچنے میں لگ بھگ 6 مہینے لگے ہیں، اور 17 دن پہلے جو ہے اس نے اس قافلے کو دیکھا. ماں اپنے بیٹے کی شادی کر کے لے کے آئی اور نہ جانے اس قافلے میں کون سی روشنی دیکھی، کیا ایک کشش دیکھی ہے کہ اس نے بہو بیٹے اور خود کو امام کے ساتھ میں کر لیا ہے. یقیناً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، بیٹے کا نام ہے وہب قلبی. یہ صرف 17 دن کا مسلمان ہے. ایک امنگ ہوتی ہے، ابھی ماں شادی کر کے لے کے آ رہے، ابھی گھر بھی نہیں پہنچی، راستے میں ساتھ جا رہی ہے، اور فرزند زہرا کو دیکھ کر کے جو اس کی محبت میں جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو ساتھ میں کر دیا ہے، اور ساتھ ہی بھی نہیں کیا ہے. میں اس کو بتاؤں زانی گرامی، اس کے پھر ایک تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے واقعہ کو، چونکہ میں نے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے جنگ احد میں آپ کو معلوم ہے کہ جب تھوڑا بہت جنگ میں لالچ پیدا ہوئی مال کے، اور پھر دشمن نے حملہ کیا، تو موقع بھی آ گیا کہ سرکار صاحب آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور ایک خبر ہو گئی تھی کہ قتل محمد، نبی قتل کر دیے گئے ہیں. میں سنا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کا دل ہوئے گا جانے گرامی. اور جب یہ آواز بلند ہوئی کہ نبی قتل کر دیے گئے ہیں، تو مدینے میں خانہ زہرا تک بھی بات پہنچ گئی تھی، خانہ زہرا تک بھی بات پہنچ گئی تھی. اور جب زہرا نے سنا تھا میرے بابا شہید کر دی، بے چین پریشان ہے، کیسے خبر ملے. ایک خاتون وہیں سے گزری، ایک مرد نبی کی بیٹی کو بے چین دیکھ کر کے بہت پریشان ہے. بی بی آپ کیا چاہتے ہیں؟ خبر آ رہی ہے میرے بابا شہید کر دیے گئے. کہ نہیں بی بی آپ نہ گھبرائیں، بی بی آپ گھبرائیں نہیں، میں پتہ کر کے آتی ہوں. وہ احد تک، وہاں سے مدینے سے چلی اور احد تک آ جاتی ہے. اور احد میں وہ خاتون وہ تھی جس کا شوہر بھی جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کا بیٹا بھی جنگ کے لیے آیا تھا، اس کے باپ بھی جنگ کے لیے آیا تھا. 3 آدمی اس کے گھر پہ شریک تھے اس میں. اور جب آئی ہے جنگ میں تو اس کی نگاہ نے ایک طرف اپنے بیٹے کو دیکھا کہ زخمی ہے،
दूसरे तो अपने शौहर को भी देखा कि जख्मी है, अपने बाप को भी देखा कि जख्मी है। लेकिन मोहब्बत जहाँ सच्ची होती है, खुदा की कसम, हर मोहब्बत और फायद को याद कि नहीं, जिसकी मोहब्बत में आखिरत मिलने वाली है, बाप की मोहब्बत को कुर्बान किया जा सकता है, बेटे की मोहब्बत को कुर्बान किया जा सकता है, शौहर की मोहब्बत को कुर्बान किया जा सकता है। जख्मी देखा, अल्लाह के माने अपनी आंखों से रवायत देखा है कि बेटे ने माँ को देख करके आवाज़ दी थी, शौहर ने बीवी को देख करके आवाज़ दी थी, बाप ने बेटी को देख करके आवाज़ दी थी, और हर जगह यही कहा नहीं, मैंने वादा किया है बिन्त रसूल से, मैंने वादा किया है कि मैं पहले उन्हें खबर पहुंचाऊंगी। और इस वादे को पूरा करने जब यकीन कर लिया कि नहीं, देख लिया कि नहीं रसूलुल्लाह हयात हैं, वापस आती है और खबर निकली आपके बाबा जिंदा हैं, और जब वो वापस आई है तो जख्म किताब न ला करके बेटा भी मर चुका है, शौहर भी मर चुका है, शहीद हो चुके हैं, बाप भी शहीद हो चुका है जाने गिरानी। लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अगर मोहब्बत जिसकी होनी चाहिए है वो सच्ची होती है तो ये सारे गम जो है छोटे नजर आने लगते हैं। वो मान न जाने हुसैन ने फरजंदे ज़हरा में क्या देखा था, और ऐलान कर रही रोज़े आशूरा, बेटे मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगी, मैं अपना दूध तुम्हें माफ नहीं कर सकती हूँ अगर तुमने फरजंदे ज़हरा पर अपनी जान निसार न कर दी, जान निसार न की। और ताकीद, तवज्जो चाहूंगा, इंशाअल्लाह आपकी आंखों में आंसू आएंगे, उसने ताकीद की अगर तुम जाओगे ना, मुझे पता है तुम्हारी बीवी है, हो सकता है कि आवाज दे दे, मुझे पसंद नहीं होगा कि तुम पीछे मुड़ करके देखो, जब मैदान में चले गए तो पीछे मुड़ करके देखना, मुझे पसंद नहीं होगा, तुम्हें जा रहे हो तो जंग के लिए पीछे मुड़ करके नहीं देखना। मैंने रवायत को देखा है, तारीख को पढ़ा है कि माँ ने इतना बहादुर बना करके भेजा है, लेकिन जब बेटा मैदान में गया है, थोड़ी ही देर के बाद उसकी ज़ौजा आवाज देते निकली, माँ के कहने के बावजूद भी वो मुड़ करके बीवी की तरफ देख लिया, हत्ता की पलट करके आया है, और उसने बयान किया, खाली मेरे इस एहसास ने कि बीवी आ गई है कहीं नामहरम के हाथों में ना आ जाए, इस एहसास ने, इतनी शजाअत के बावजूद, माँ के कहे के बावजूद मुड़ करके वापस आ रहा है। मैं जब पढ़ रहा था यकीन कीजिए मेरा दिल रो रहा था कि खाली से एहसास ने कि नामहरमों में बीवी ना आ जाए। मैं कहूँगा कि एक आम इंसान ये सोच करके कि कहीं नामहरम में बीवी ना आ जाए, अगर सीधे सज्जाद 40 साल तक रो रहे हैं, 40 साल तक रो, पूछा जाए कहाँ सबसे ज्यादा मुसीबत, तो कहा शाम, शाम। क्यों? इसलिए कि सीधे सज्जाद ने माँ और बहनों को बेपर्दा बाजारों में देखा था। कोई बागैरत हो, उसकी गैरत कभी इजाजत नहीं दे सकती है कि माँ और बहन जो है बेपर्दा चली आए। मगर मजीदों, दूसरी बात, एक मरतबा उस बीवी ने जब शौहर वापस आया तो कहा था, तुम तो जन्नत की तरफ जा रहे हो ना, शहीद हो जाओगे, जन्नत में चले जाओगे, मुझको किसके हवाले किया है, मुझको भी तो किसी के हवाले कर दो, क्या चाहती हो तुम चाहती क्या हो? कहा चलो मेरे साथ में सिर्फ एक मरतबा आका हुसैन से ये कह दो कि जब तुम शहीद हो जाओगे वो मुझे जहाँ ज़ैनब होगी वहाँ कबूल कर लेंगी, जहाँ में कुलसूम होगी वहाँ कबूल कर लेंगे, जहाँ मरबाब होगी वहाँ कबूल कर लेंगे। एक मरतबा शौहर अपनी बेगम को लेकर के आता है, सर को झुकाए हुए, आंखों में आंसू। एक मरतबा कहा, ये कह रही मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ, मुझे तुम किसके हवाले करके जा रहे हो? इसकी ख्वाहिश है कि आप इन्हें सैदानियों में कबूल फरमाएं। एक मरतबा हुसैन ने सर को झुकाया और कहा, तुम सैयद ज़ैनब के साथ में होगे, मगर